صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تعارف قرآن پاک کے حوالے ہی سے کروایا ہے. چنانچہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت روزے کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ کے قیامت کے دن کے لیے سفارشی قرار دیا. چنانچہ ارشاد نبوی ہے: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کریں گے. تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے پر جس مہینے کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کرایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ جوڑ لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود صاحب کتاب ہیں، ان کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں تشریف لایا کرتے تھے اور قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں جہاں دوسری عبادات کرنی ہے، جہاں دوسرے نیک اعمال کرنے ہیں، وہیں پہ سب سے زیادہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کے کیا 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 جائے؟ سب سے پہلے تو قرآن پاک کے الفاظ کو درست کیا جائے. الفاظ کو درست کرنا یہ سب سے پہلا قرآن کا حق ہے. اور پھر قرآن پاک کے مفاہیم اور معانی کو سمجھا جائے، اور پھر اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے، اور آخر پہ اس قرآن کی ترویج اور اشاعت کا ذریعہ بنا جائے. اس کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، کسی بھی مدرسہ کے ساتھ، کسی مسجد کے ساتھ، انفرادی طور پہ، سوشل میڈیا پہ، یا پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ترویج اور اشاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کے معاون بن کے، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے، ان کے ساتھ محبت قائم کر کے ہم اشاعت کے اندر بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. حق تعالی شانہ ہمیں اس رمضان کے اندر اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.